Going elections in India, do you think it has an impact on the world politics? بہت ہی کمپلیکس ڈائنامکس ہیں انڈین الیکشنز، لیکن یہ نارملی آپ کو ہندی بیلٹ میں نظر آئے گا، جہاں پہ راجستھان ہے، گجرات ہے. لیکن اس وقت جو انڈیا کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے، اس میں اگر آپ ان کی ڈبیٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹو فرنٹ وار سے کیسے اوائڈ کیا جائے. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much coming to TGC. Sir, آج ہم بات کریں گے the ongoing elections in India. Do you think it has an impact on the world politics? What do you think what its implication especially for Pakistan? خاص طور پر جب ہم بی جے پی کی بات کریں کہ جب ہم پولس کو دیکھتے ہیں کہ ان انڈیا لوگ پھر سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ مودی کو لوگ پریفر کر رہے ہیں ڈیو ٹو اٹس سکسیس ان فارم پالیسی، پھر انڈیا کی جس طرح اکنامک گروتھ ہوئی. واٹ ڈو یو تھنک کہ انڈیا کے الیکشنز کے دنیا کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کے لیے. دیکھیں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. جو پہلا حصہ ہے، ہم ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، پھر اسی کی امپلیکیشنز جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ہیں. اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں، اور آج جیسے کہ تھرڈ راؤنڈ اس کا جاری ہے، اور آج ہی نریندر مودی جو کہ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اور جو تھرڈ راؤنڈ ہے، اس کے بعد 4 اور مزید راؤنڈ ہوں گے، اور اس کے بعد 4 جون کو اس کے ریزلٹس آ جائیں گے. بہت ہی کمپلیکس ڈائنامکس ہیں انڈین الیکشنز کو لے کے. بہت ہی بڑے لیول پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. 96 کروڑ سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور 44 دن سے 44 ڈیز سے زیادہ کا یہ ایک پروسیس ہے، بہت لینتھی. تو میرے خیال میں ہیومینٹی کے اندر شاید اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس سے بڑا کوئی الیکٹورل کوئی پروسیس جو ہے وہ ہوا ہو. سو ڈیفینیٹلی اٹ سیلف یہ ایک اچیومنٹ ہے انڈیا کی. لیکن اگر آپ بات کریں ڈومیسٹک پالیٹکس میں، تو اس وقت بی جے پی نے جس طرح سے اپنی میڈیا کیمپین شروع کی ہوئی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو نریندر مودی کا جو پچھلے 10 سال کی کارکردگی ہے اس کو پروجیکٹ کر کے، اور جو کریڈیبلٹی ہے اس کی بیس پہ تھرڈ ٹرم جو ہے وہ ون کی جا سکے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف جو انڈیا الائنس ہے، اس کے اندر لیڈ بائی کانگریس آف کورس، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پرابلمز نظر آتی ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ ایک لیک آف لیڈرشپ ہے. پھر کرپشن چارجز بھی ہیں، ایلیگیشنز ہیں. اس کے علاوہ مختلف لیول پہ ان کی اپنی دھڑے بندی بھی شامل ہے. تو کہیں پہ اگر ویسٹ بنگال میں جو ممتا بنرجی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، دوسری طرف جو ساؤتھ ہے وہاں پہ کچھ اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں. سو ایک اتحاد تو ہے، الائنس ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اس الائنس کے اندر بھی کافی زیادہ دراڑیں نظر آئیں گی. یہ جو یہاں پہ آپ نے کہا کانگریس کی مسئلے، اس طرح بی جے پی کی گورنمنٹ میں جو سب سے 2 بڑے مسئلے تھے، سب سے پہلے یوتھ بلک جو ان امپلائمنٹ تھی، اور پھر جو فارمر کی پروٹیسٹ ہوئی. آپ کو لگتا ہے ایسا کہ کانگریس اس چیز کو استعمال کر کے بی جے پی سے ووٹ لے سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل دوں گا ہریانہ کی. سو ہریانہ میں اس وقت یہ حالت ہے کہ جہاں پہ بی جے پی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مختلف گاؤں دیہاتوں کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا. سو لوگوں کے اندر ایک ایجیٹیشن ہے. پھر یوتھ کے اندر بھی پرابلمز ہیں. یوتھ بھی جو ہے کنسیڈر کرتی ہے، ان امپلائمنٹ ہے. جو آئی آئی ٹیز ہیں جو کہ کسی زمانے میں سمجھے جاتے تھے کہ پرائم انسٹیٹیوشنز آف انڈیا، اور جن کی جو پلیسمنٹ تھا وہ بہت ریشو ہائی تھی، اب وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے. میں اگر آپ کو اوور آل ڈائنامکس بتاؤں تو اس وقت جو ہماری اسٹڈی ہے اس کے مطابق آپ کو جو سب سے بڑا اس میں ایک سمپلسٹ وے میں اگر ہم آپ کو سمجھائیں تو وہ یہ ہے کہ جو 543 سیٹس ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں. اور جو پہلی کیٹیگری ہے وہ تقریباً 100 اور 105 سیٹس ہیں، جہاں پہ بی جے پی کو ڈیفینیٹلی شکست ہوگی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ بی جے پی ہسٹوریکلی پچھلے 3 سے 4 الیکشنز ہارتی چلی آئی ہے. پھر دوسرے لیول پہ جو آپ کو ایک اور کیٹیگری ہے جس میں 200 تقریباً سیٹس ہیں.
اور یہ سیٹس جو ہیں اس پہ پرائمری کنٹینڈرز جو ہیں وہ بی جے پی اور کانگریس ہیں. اور یہاں پہ آپ کو جو انٹرسٹنگ فنومینا نظر آئے گا پچھلے 10 سال میں کہ بی جے پی نے بہت ہی کنسسٹنٹلی اور کنسیڈریبلی یہاں پہ اچیومنٹس لی ہیں. 2014 میں فار ایگزامپل بی جے پی نے وہاں پہ 112 سیٹس لی تھی آؤٹ آف 200, اور 2019 میں یہ فگر جو ہے بڑھ کے 182 آؤٹ آف 200 ہے. سو آپ کو ایک بہت زیادہ فرق, لیکن یہ نارملی آپ کو ہندی بیلٹ میں نظر آئے گا جہاں پہ راجستھان ہے, گجرات ہے, یو پی ہے اور بہار وغیرہ, ان سائڈس پہ آپ کو, مہاراشٹرا میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے. جو تھرڈ کیٹیگری ہے میرے خیال سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ اس لیے کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے, 243 سیٹس ہیں, پلس اس لیے بھی کیونکہ وہاں پہ جو بی جے پی ہے اس کا مقابلہ ریجنل پارٹیز کے ساتھ ہے. یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ اپنے ریجن کے اندر, اپنی اسٹیٹ کے اندر بہت اسٹرانگ ہیں. بہت سارے سی ایمز ہیں جو کہ آلریڈی وہاں پہ ان پلیس ہیں, انہوں نے الیکشنز بھی جیتے ہیں. تو یہاں پہ مقابلہ, یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے 243 سیٹس, یہ ڈٹرمن کرے گی انڈین الیکشنز کے فیوچر کو, کیونکہ جو پہلے دو کیٹیگریز ہیں وہ مور اور لیس وہ پریڈکٹیبل ہیں. جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ آپ کو پریڈکٹیبل نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ چاہے بی جے پی کبھی جیت جاتی ہے, کبھی آپ کو ریجنل پارٹیز جیتتے ہوئے نظر آتی ہیں. اچھا, یہ لیٹ سپوز کہ بی جے پی گورنمنٹ میں آتی ہے یا کانگریس آتی ہے, what do you think which party is good for Pakistan? کانگریس with allied parties وہ ہمارے لیے بہتر ہے, یا with اگر بی جے پی دوبارہ گورنمنٹ میں آتی ہے؟ کیونکہ جب ہم دونوں کے مینیفیسٹو پڑھتے ہیں سو دیر از لائک مچ سملرٹیز, کیونکہ دونوں پارٹیز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. جب بھی ہم انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے اوپر وہ آپ بند کر دیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وچ پارٹی از گڈ فار پاکستان؟ دیکھیں, میں جس پارٹی کو بھی پاکستان کے لیے اچھا سمجھوں گا نا, تو اور میں پبلکلی بتاؤں گا, تو میرے خیال میں دوسری پارٹی کو کیمپیننگ کا موقع دوں گا. اور ابھی ہو بھی حال میں یہی رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو فارمر منسٹر ہیں فواد چودھری, انہوں نے بھی اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس دے کہ بیسیکلی بی جے پی کو ایک میٹیریل پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ کانگریس کو اور ایکویٹ کریں اور پاکستان کو. سو میرے خیال میں دیکھیں, جو بھی حکومت ہو, پاکستان اور انڈیا کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اس میں وہاں پہ آپ کو گورنمنٹس چینج ہونے سے کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. فار ایگزامپل کشمیر ہے, کشمیر کانگریس کے زمانے میں بھی کشمیر ڈسپیوٹ, جموں اور کشمیر ڈسپیوٹ آپ کو اسی طرح نظر آتا ہے. مودی کے زمانے میں, بی جے پی کے زمانے میں بھی آپ کو جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ, اس میں انٹینسیفیکیشن فردر ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی پچھلے 10 سالوں میں, اسپیسیفکلی پچھلے 5 سالوں میں. پھر آپ کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ چاہے کانگریس ہے 1960 آنورڈس وہ چلتا رہا ہے. ٹریڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی یس 2019 آنورڈس ٹریڈ نہیں ہوئی, لیکن اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہو, جو میجر جو امپیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے اپروچ سے, اور وہ جو اپروچ ہوتی ہے اس حکومت کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کی بیس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کنٹریز جو ہے نا آپس میں کس طرح سے انگیج کر رہے ہیں. جو کانگریس ہے نارملی یہ بلیو کرتی ہے آپ کو نیگوسیشنز کے اندر, ڈسکشنز میں, اب وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوں نہ ہوں دیٹ از انٹائرلی اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. بٹ جو بی جے پی ہے وہ ریلیٹیولی ایگریسو اپروچ کے ساتھ آتی ہے, اور وہ آپ کو ایگریسو اپروچ جو ہے وہ آپ کو ٹیررزم کے اوپر بھی نظر آئے گی, وہ آپ کو مختلف جو ہے فارن پالیسی کے ایشوز پہ بھی نظر آئے گی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ جو ایک نیا کانسیپٹ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا اور ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کا, کسی اور ملک کی جو ہے وہ سرحدوں پہ جا کر اس ملک کے شہریوں کے اوپر حملہ کر کے, تو میرے خیال سے یہ جو ایک نیا فنومینا ہے جو کہ بی جے پی نے انٹروڈیوس کروایا اپنی سیکنڈ ٹرم میں, اسپیسیفکلی پچھلے 2-3 سال میں, اور حال ہی میں آپ نے جیسے کینیڈا اور یو ایس میں دیکھا ہوگا, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر کانگریس ہو تو آئی تھنک کہ اس سے یہ ہوگا کہ ریلیٹیولی آپ کو لیس ایگریسو اپروچ نظر آئے گی, صرف پاکستان کے لیے نہیں پورے ریجن میں. آپ نیپال دیکھ لیں, نیپال جو ہے ان کے تو ریلیشنز بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آج کل جو ہے نا کلوز چل رہے, مالدیوز کے ساتھ بھی, تو ان کنٹریز کے بھی سملر آپ اپلائی کریں گے کہ اگر کانگریس آ جائے تو انہی کنٹریز کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے,
یا ان کے لیے بھی بھیجے بھی؟ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے نا، اس میں برابری کی سطح پر دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، اور ورلڈ جو سسٹم ہے اس میں بھی جس طرح سے ون نیشن ون ووٹ کے حساب سے آپ دیکھیں تو ہر اسٹیٹ کے پاس ایک ساورنٹی ہے، اس کو انشور کیا گیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پچھلے کچھ دہائیوں سے، بٹ اسپیسیفکلی پچھلے 10 سال سے انڈیا نے جس طرح کی ایگریسو اپنی اپروچ رکھی ہے، اور اسپیسیفکلی ٹورڈز اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس، جس میں نیپال ہے، مالدیوز ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، آپ نے بنگلہ دیش کا بھی ذکر کیا، تو ڈیفینیٹلی ایک جو اینٹائی انڈیا سینٹیمنٹ ہے وہ اس وقت آپ کو ریجن میں پریویل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ مالدیوز دیکھ لیں، مالدیوز کے اندر کس طرح سے انہوں نے ایکسپل کر دی ہے جو انڈین ملٹری فورسز ہیں۔ آپ نیپال میں دیکھیں کہ حال ہی میں انہوں نے نیا نقشہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو جن کے اوپر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بھوٹان آہستہ آہستہ اوپن اپ ہو رہا ہے ود چائنا، تو آپ کو، اور سری لنکا کا بھی آپ نے ابھی ریسنٹلی حال دیکھا کہ جس طرح سے وہ ان کے ایک آئی لینڈ کے اوپر وہ دوبارہ سے بی جے پی نے اپنی جو ہے وہ الیکٹورل کیمپین شروع کر دی ہے۔ تو جو اسمالر ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہ زیادہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں ایک ایگریسو، ایک کانفیڈنٹ انڈیا سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ان کی نیشنل جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو سوورینٹی ہے اس کو تھریٹن کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ان کی فارن پالیسی میں ایگریسونیس، اسپیشلی جب سے انہوں نے G20 کا وہ کیا، اور یہ لیٹس سپوز دے سوچتے ہیں کہ وی آر دا وہ کنیکٹر بٹوین دا گلوبل ساؤتھ ٹو دا ویسٹ، آپ کو لگتا ہے کہ اگر کانگریس گورنمنٹ میں آتی ہے، ہیونگ کشمیر ڈسپیوٹ، ہیونگ ٹیررزم ڈسپیوٹ، یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ جب پاکستان میں PMLN کی گورنمنٹ آئے گی نواز شریف کی تو ٹریڈ ہوگا، کاروبار ہوگا انڈیا کے ساتھ۔ ابھی پاکستان میں تو نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اور اگر انڈیا میں کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوگا؟ کیونکہ پاکستان نے کافی مرتبہ ان کو وہ میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، بٹ فرام دیئر سائڈ دیر از اگنورینس، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی ڈڈ ٹو مچ، ہماری اکانومی آپ سے بہتر ہے، یو پیپل آر دا ویک پوزیشن، خاص طور پر اکانومی کے طور پر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ذہن سے یہ والی مینٹلٹی ختم ہو جائیں گے آفٹر کانگریس اگر الیکشن جیتی ہے؟ دیکھیں، پہلے وہ جو گلوبل ساؤتھ کی آپ نے بات کی نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فینومینا یا ایک ٹرم جو ہے اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور اسپیسیفکلی انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جو گلوبل ساؤتھ ہے نا، اور جس کو سو کالڈ انہوں نے اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کا جو لیڈر ڈکلیئر کر دیا ہے، گلوبل ساؤتھ میں بہت سارے کنٹریز ہیں، اسپیسیفکلی میں اگر نام لوں تو چائنا، لیکن چائنا کے ہوتے ہوئے تو جو بیسیکلی جو گلوبل ساؤتھ ہے، گلوبل ساؤتھ کے اندر آپ کو اس وقت چائنا، آئی مین جو ٹرم تھی وہ بیسیکلی گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کو اس لیے ڈیوائڈ کرتی تھی کہ جو گلوبل نارتھ ہے وہاں پہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوں گے، اور جو گلوبل ساؤتھ ہے وہاں پہ لیس ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں۔ تو اگر ان ٹرم وہ جو ٹرمینالوجی کو دیکھا جائے تو اس میں تو آپ کو چائنا بھی گلوبل ساؤتھ کا حصہ نظر آئے گا۔ تو کیا انڈیا اپنے آپ کو یہ ایزرٹ کروا رہا ہے کہ وہ چائنا کا بھی لیڈر ہے ایز اے گلوبل ساؤتھ؟ سو میرے خیال میں یہ کمپیریزن کرتے ہوئے ہمارے ریسرچرز کو، ہمارے جو اکیڈیمیا ہے، اسپیسیفکلی جو لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک مس کانسیپشن ہے جو کہ انڈیا نے ہی کریٹ کی ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اس کے لارجر ایمبیشنز یہ ہیں کہ بیسیکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا انٹرنیشنل ورلڈ پالیٹکس میں، پلس جو UNSC کی پرماننٹ سیٹ ہے اس کو سیکیور کرنا۔ آپ کا جو دوسرا کوسچن ہے ٹریڈ کے اوپر، دیکھیں، چاہے کانگریس ہو، چاہے BJP ہو، یا ادھر پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو، ٹریڈ کے ڈائنامکس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آپ اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو جو ٹریڈ 2019 میں جو ٹریڈ کے اوپر جس طرح سے ایک الزام آتا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے ٹریڈ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا انڈیا کے ساتھ، دیکھیں انڈیا نے کبھی بھی ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ٹریڈ کے لیے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، 14 فروری کو 2019 میں پلوامہ کا اٹیک ہوتا ہے، ان کا انڈیجنس معاملہ تھا، بٹ انہوں نے ودن 15 منٹس پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ 15 فروری کو ویری نیکسٹ ڈے جو بھارت کی کیبنٹ آن نیشنل سیکیورٹی ہے ان کی جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ کچھ ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ نمبر 1،
اور وہ پبلکلی اناؤنس بھی کرتے ہیں اس کو. نمبر 1 کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں گے. نمبر 2 کہ ہم پاکستان سے جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا جو ایک انہوں نے ہمیں ٹیگ دیا ہوا تھا وہ انہوں نے اسٹرپ کر دیا. نمبر 3 جو ٹریڈ ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز اس میں پاکستان کے اوپر 200% جو ہے وہ ڈیوٹی امپوز کر دی انہوں نے, جو نان ٹیرف جو گڈس ہیں. سو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ایک تو اسٹرکچرل لیول پہ انہوں نے یہ کر دیا. دوسری طرف اگلے کچھ مہینوں میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس, وہ مختلف جگہوں پہ جا کے بھارت کے اندر جو ٹریڈرز پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے ان کو تھریٹن انہوں نے کیا. اسی طرح مختلف برانڈز تھے پاکستان کے جو کہ وہاں پہ اوپن اپ تھے, ان کو جا کے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے برانڈز کو وہاں سے کلوز کر دیں. سو ایک آپ کو جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے ایک آپ کو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. سو وہ انوائرمنٹ آپ کو بھارت پرووائڈ نہیں کر رہا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو میں اگر میتھس کے حوالے سے دیکھیں 2+2 میں تو وہاں بھی آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹر بتاتا ہوں, اور وہ یہ کہ جو ایٹ پیک ہماری جو ٹریڈ ہے وہ 3 بلین تک گئی ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز, جو ڈائریکٹ ٹریڈ تھی, اور اس میں پاکستان ایٹ بیسٹ 400 ملین ڈالرز جو ہے وہ کما سکے. سو جو لارجر چنک ہے وہ انڈیا کی ٹریڈ کو فیور کر رہا ہے. تو پاکستان کو اپنا جو آلریڈی ایک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پاکستان کے اندر ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے فردر اپنا جو برڈن ہے وہ ایکسٹینڈ کی. اچھا, یہاں پہ آپ نے ایک بات کی وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. اگر یہ ان کی ابھی جو ریسنٹلی G20 کی سمٹ تھی اس میں انہوں نے جو IMAC کا وہ پروجیکٹ لانچ کیا, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تو آلریڈی لائک دے ہیو اسٹارٹیڈ دا پروسیس کہ آئسولیٹ کرے؟ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے اچھے ریلیشنز ہیں, اربن کنٹریز کے ساتھ بھی ہے, جو پہلے یہ سمجھتے تھے انڈیا کہ جو شنگھائی کوپریشن ہے اس میں پاکستان کے جو ہے نا سارے پاکستان کے جو ہے فرینڈلی کنٹریز ہے. اب انہیں فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ انڈیا خود ٹریڈ بھی کر رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی ہے, تو پاکستان تو پہلے سے ہی آئسولیٹ ہو چکا ہے. سو اچھا دیکھیں, جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں آئسولیشن کی ٹرم ہے نا وہ بڑی, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو جو آئسولیٹڈ کنٹریز آپ کو نظر آئیں گے انٹرنیشنلی وہ ہیں, فار ایگزامپل ایران ہے, آپ کو کیوبا نظر آئے گا, وینزویلا ہے, پھر آپ کو نارتھ کوریا پرائم ایگزامپل ہے جو کہ آئسولیٹڈ کنٹریز ہیں. ناٹ ان دا وہ جو کمپلیٹ سینس, بٹ میکسیمم لیول پہ آپ کو یہ کنٹریز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیشن میں نظر آئیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو آئسولیشن ہے اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں. نمبر 1 سینکشنز, نمبر 2 آپ کا کوئی بھی کانفلکٹ ہے تو اس میں جو آپ کے اوپر بیسیکلی جو آپ کو سپورٹ ہے, انٹرنیشنل سپورٹ, وہ آپ کو نہیں ملتی. سو اس کانفلکٹ کے اوپر, اور پھر کانفلکٹ ریزولوشن کے ٹائم بھی آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملتی. اینڈ نمبر 3 آپ کو جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ نہیں کرتی. اب آ جائیں یہی فارمولہ لے کر پاکستان کے اوپر کہ کیا پاکستان آئسولیٹڈ ہے. دیکھیں آج بھی ایک سعودی ڈیلیگیشن ہمارے اسلام آباد میں آیا ہوا ہے جو کہ انویسٹمنٹس کی باتیں کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں کشمیر کے ایشو پہ تو آئسولیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلے کشمیر کے ایشو کے اوپر جی میں اسی طرف جو آپ کا ہے نا اکنامک لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو نہ اس وقت پاکستان کسی بھی میجر سینکشن کے زد میں ہے. نمبر 2 آپ دیکھیں تو انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, پلس پاکستان مزید انویسٹمنٹس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے. جو چیز آتی ہے کشمیر کا آپ نے حوالہ دیا, یا کانفلکٹ ریزولوشن یا کانفلکٹ مینجمنٹ کے ٹائم, تو آپ کو میں 2019 کا اگر حوالہ دوں تو 2019 میں جب یہ پلوامہ ہوا تو اس کے بعد پوری دنیا اور اسپیشلی جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں جیسے کہ US ہے, سعودی عربیہ ہے, یہ کنٹریز جو ہیں یہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, ان کو اب اسکلیشن ان کی نہیں ہونی چاہیے ٹورڈز دا وار, تو انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. آپ کو ابھی بھی انٹرنیشنل انگیجمنٹ آپ کو پاکستان کی نظر ہوتے ہوئے نظر آئے گی. پاکستان کو انٹرنیشنلی ابھی بھی ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ انگیج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کشمیر کے اوپر دیکھیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جس کے اندر شاید آپشنز آپ کے پاس ابھی اس وقت لمیٹڈ ہیں, بٹ وہ لارجلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو آپشنز کو کیسے بڑھاتے ہیں. تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو نا آپ ڈومیسٹک لیول پہ اس قابل بنا لیں, اسٹرینتھن کریں اکنامیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی,
کہ آپ جو ہے وہ پولرائزڈ انوائرمنٹ سے نکل کر پہلے اپنا گھر آرڈر میں رکھے دین ایگزیکٹلی سو انٹرنل کنسولیڈیشن کی طرف آپ جائیں، تاکہ پھر آپ جسے کہتے ہیں کہ اگلے 10-15 سالوں کے اندر ایک لیول آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر سکیں انڈیا کے ساتھ۔ پاکستان نے ریسنٹلی برکس کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ واٹ ڈو یو سی کہ پاکستان کو مل جائے گی ممبرشپ؟ دیکھیں پاسبل ہے، موسٹ لائکلی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ باقی بھی فرینڈلی کنٹریز ہیں، بٹ جو میجر 2 کنٹریز ہیں رشیا اور چائنا، یہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں انڈیا اس کو پاکستان اپوز نہیں کرے گا؟ انڈیا اپوز کر سکتا ہے، اور میرے خیال سے یہ اب نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہوگا جو انڈیا کی گورنمنٹ میں، تو وہ تو جو بھی گورنمنٹ ہو وہ اپنی ڈومیسٹک گین کے لیے تو کوشش کرے گا کہ پاکستان کو برکس میں، لیکن اب اس میں ٹیکنیکل اسپیکٹ مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ میجورٹی ڈیسیجن ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں یہ ابھی برکس نہیں ہے، ابھی برکس پلس ہے، جس کے اندر آپ کو سعودی عربیہ، UAE، ایران، آپ کو فرینڈلی کنٹریز کافی بڑھ گئی ہیں، وچ مینس کہ اگر میجورٹی کے ساتھ ہے تو پاکستان کے چانسز بہت برائٹ ہیں، جس میں رشیا ہے، چائنا ہے، باقی جو کنٹریز ہیں۔ سو میرا نہیں خیال، اور اگر یہ ایون اگر کنسنسس کے ساتھ بھی ہے تو جو فرینڈلی کنٹریز ہیں جیسے سعودی عربیہ، UAE، جس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ، پھر رشیا جس کے پاکستان کے ساتھ بھی اب تعلقات اوپن اپ ہو رہے ہیں، اچھے ہو رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی، تو میری رائے میں چانسز بہت برائٹ ہیں۔ ایون اگر انڈیا نہ بھی جائے تو یہ جو کنٹریز جو فرینڈلی کنٹریز ہیں پاکستان کے، یہ اس کو کنونس کر سکتے ہیں اور انفلوئنس کر سکتے ہیں اس کے ڈیسیجن کو۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ لائک جو ملٹری میں کہتے ہیں کہ فار اینی آرمی کہ اٹس اے نائٹ میئر کہ اگر ان کو 2 فرنٹس پہ ان کی وار ہو جائے، اگر ہم اس مثال کو انڈیا کے اوپر اپلائی کریں، سو انڈیا کے چائنا کے ساتھ بھی بارڈر ایشوز ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے ایونگ دا جو ان کے باقی کنٹریز کے ساتھ جس طرح کہ مالدیوز، بنگلہ دیش، ان کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز اچھے نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دے ول پریفر پاکستان کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے؟ کیونکہ اگر آپ کی بارڈرز پہ 2 کنٹریز ہے، پاکستان، چائنا، دونوں کے ساتھ اگر آپ کے ایشوز ہے تو اٹس اے نائٹ میئر فار اینی کنٹری۔ ڈیفینیٹلی آپ کا جو کوشچن ہے بالکل وہ، اور انالیسز بھی پلس دونوں اسپاٹ آن ہے۔ دیکھیں اس وقت جو انڈیا کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے، اس میں اگر آپ ان کی ڈبیٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 فرنٹ وار سے کیسے ایوائڈ کیا جائے، کیونکہ جو دونوں کنٹریز ہیں جو سو کالڈ ان کے لیے دشمن اپنے وہ سمجھتے ہیں، جس میں نارتھ میں آپ کو چائنا اور ویسٹ میں آپ کو پاکستان ملے گا، تو جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دونوں اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہیں، چائنا اور پاکستان، لیکن اس چیز کو بیسیکلی میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو انڈین اسٹریٹجک کلچر ہے، اس نے پچھلے کئی دہائیوں کے اندر جو اپنے آپ کو ایک جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ یہ کہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ، جب ایک کنٹری کے ساتھ کچھ انوائرمنٹ اس کا جو خراب ہوتا ہے، کانفلکٹ جو چانسز اس کے ہائی ہوتے ہیں پروبیبلٹی کے، تو دوسری کنٹری کے ساتھ وہ اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو مینیج کرتا ہے یا مینڈ کر لیتا ہے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپلس دوں گا۔ 1962 جب وار ہوئی ہے چائنا کی اور انڈیا کی، چائنا اور انڈیا کی، تو اس ٹائم ایک ڈیلیگیشن پاکستان کی طرف آیا، انڈیا نے ہی بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ وہ جسٹ وہ ٹائم گیننگ کے لیے تھا۔ پھر اب یہ حال میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، گلوان ویلی کا جو کلیشز ہوئے ہیں جون 2020 میں، سو آپ ذرا ٹائمنگ نوٹ کیجئے کہ ایک طرف آپ کو جون 2020 میں گلوان کے کلیشز ہوتے ہیں، اور ود ان 9 months مارچ 2021 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان LOC کے اوپر جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ آج تک دیکھیں تو اگلے 3 سال کے اندر وہ سکسیزفل رہی ہے جو LOC کے اوپر سیز فائر ہے، وچ مینس کہ اس ٹائم جو انڈیا کی کنسیڈریشن تھی وہ یہی تھی کہ گلوان کے بعد چانسز ہائی تھے، پروبیبلٹی ہائی تھی چائنا کے ساتھ لمیٹڈ کانفلکٹ کی، تو اس ٹائم پاکستان کو انہوں نے ٹریپ کیا یا اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک ریلیکسیشن والا انوائرمنٹ کریٹ کیا۔ میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا، وہ انڈیا کے ایک پالیسی کے اوپر ہے، اسٹریٹجک آٹونومی کے اوپر، اسپیشلی جو BJP کو بھی اس بات پہ زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کانگریس کرتے کہ یو پیپل ڈیل وتھ چائنا ویری سافٹلی،
آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ وہ اگر انڈیا میں کوئی دوسری پارٹی آتی ادر دین بی جے پی, انڈیا ول کمپرومائز آن دیئر اسٹریٹجک آٹونومی, یا وہ پھر چائنا کے ساتھ جس طرح انہوں نے سافٹلی ڈیل کیا تھا ابھی جو آپ نے ایگزامپل تھی, یا وہ اپنی پالیسی کو چینج کریں گے؟ دیکھیں, پہلے اگر ہم اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کر لیں تو چاہے وہ کانگریس ہے, چاہے وہ مودی ہے یا بی جے پی, دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ پہلے آپ ذرا انڈین جو کلچر ہے اس کو اگر آپ پولیٹیکل کلچر یا جو لوکل سینٹیمنٹ ہے, آپ کو سب کانٹیننٹ میں بھی یہ چیزیں ملیں گی, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں بھی, بٹ اس کا بہت زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ انڈیا کے اندر ہے, اور وہ ہے اینٹی امپیریلزم. کوئی بھی ایسی گورنمنٹ اس ٹیگ کے ساتھ, اس دھبے کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی اور پاور جو ہے انفلوئنس کر رہی ہے, چاہے وہ یو ایس ہے, چاہے یو کے ہے, چاہے کوئی اور کنٹری ہے, چاہے وہ رشیا ہے یا چائنا. تو اسٹریٹجک اٹانومی دیکھیں وہ رہے گی, ان کی پالیسی رہے گی, چاہے وہ کانگریس ہے, چاہے وہ بی جے پی ہے. تو اسٹریٹجک اٹانومی تو ان کی ڈیفینیٹلی رہے گی, کیونکہ ورنہ وہ ہائیلی ان پاپولر گورنمنٹ ہو جائے گی, اور وہ اپنے آپ کو پرسیو کرواتے رہیں گے ڈفرینٹ طریقوں سے کہ ہم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے ساتھ جا رہے ہیں. جو دوسرا آپ کا جو سوال تھا, یہاں پہ ایک منٹ میں سر, میں آپ کو جس طرح کی کانگریس بی جے پی کو کرٹیسائز کرتی ہے کہ یو پیپل لائک کہ آپ لوگوں نے چائنا کو بہت سافٹلی ڈیل کیا, اگر وہ گورنمنٹ میں آتے سو اوبیسلی انہوں نے اور اسی بات پہ لیا کہ اب کوئی بھی بارڈر ایشوز ہوتا ہے چائنا کے ساتھ, سو جی وی ول ڈیل دیم ایکولی. یہ اسٹریٹجک اٹانومی سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکویشن ہے. یہ چائنا اور انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے یہ اس کے اوپر آتی ہے. دیکھیں اگین یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے کانگریس کر رہی ہے. آپ اگر دیکھیں تو اگر یہ لوگ لیٹ سپوز وہ جو چائنا کو ڈیل کرتے ہیں نا ہارڈ ایگریسو ہے, تو یو ایس تو چاہتا ہی ہے کہ انڈیا شوڈ کنٹین یو ایس, جس طرح وہ تو آپ کو پتہ نہیں یو ایس کی کیا مائنڈ سیٹ ہے. ایگزیکٹلی, لیکن دیکھیں وہ پرسیو نہیں کروانا چاہ رہے نا اپنی نیشن کو کہ ہم جو ہے وہ یو ایس کے انڈر انفلوئنس جو ہے وہ اپنی کوئی پالیسی لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ کانگریس ہے, چاہے وہ بی جے پی ہے. وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ دکھائیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. جو چائنا کے اوپر سافٹ اپروچ کی بات ہے نا, تو وہ میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ چاہے بھارت ہو, بی جے پی ہو, چاہے وہ آپ کو کانگریس ہو, آپ کو چائنا کے اوپر ایک سافٹ اپروچ اس لیے نظر آئے گی کہ چاہے وہ 1962 سے آنورڈز دیکھ لیں, ہمیشہ جو انڈیا کا سٹانس رہا ہے دے نو کہ ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ کتنی ہیں اور چائنا کی ملٹری کیپیبلٹیز کتنی ہیں, تو وہ ہمیشہ ایوائڈ کرتے ہیں میجر کانفلکٹ کو. تو آپ کو کہیں پہ آپ کو ایگریشن نظر نہیں آئے گا, چاہے وہ کانگریس میں کی گورنمنٹ ہو, چاہے آپ کو جو ہے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہو. اور یہیں آپ کو ڈائیکاٹمی نظر آئے گی انڈین جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہاں پہ, کہ اگر آپ سے اینیمی بڑا ہے تو آپ جو ہے اس کو تھریٹن فیل کرتے ہیں, تو آپ لمیٹڈ کانفلکٹ میں بھی اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چھوٹی اسٹیٹس ہیں جیسے نیپال, بھوٹان, سری لنکا, مالدیوز, تو وہاں پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایگریسو ٹون اپنائی جائے. اور سیم از دی کیس ود پاکستان کی, جہاں پہ وہ ایک سو کالڈ بڑا فیمس یا ان فیمس جملہ کہتے ہیں کہ گھر میں گھس کے ماریں گے. سو اگین آپ کو جو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فینومینا نظر آئے گا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو سر.